لیکن یہ بات یاد رکھیں، میری بات میں آپ کوئی غلط فہمی میں نہ جائیں کہ ہر نارسسسٹ مزاج، خود پسند مزاج کا آدمی سیلفی لیتا ہے، لیکن ہر سیلفی لینے والا نارسسسٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ توازن ہونا چاہیے بات کرنے میں۔ ہر سیلفی لینے والا سخت مزاج نہیں ہوتا، ہر سیلفی لینے والا ڈکٹیٹر مزاج نہیں ہوتا ہے، یہ بیلنس رکھیے آپ۔ مگر نفسیاتی بیماری کا امکان ہے اس میں کہ جو اس کے عادی ہوتے ہیں وہ آگے چل کر نارسسسٹ مزاج کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، جیسے میں نے بتایا ٹائم ویسٹر، یہ بھی ایک نقصان ہے اس کا۔ میں نے بتایا کہ اس سے مزاجوں کا جو کہ بگاڑ آتا ہے، اس سے سوشل لائف سے بچے کٹ جاتے ہیں، اس سے بچوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نئی صلاحیت پیدا نہیں کر پاتے، ان کو کچھ نہیں آتا، وہ سوائے ڈگری لینے کے ایک پیپر لے کر جاتے ہیں، وہ ڈگری بھی جو ہے بہت زیادہ محنت سے پڑھنے والے نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو لوگ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا جو پرابلم ہے سوشل میڈیا کا، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، وہ ہے پورن ویب سائٹس پر جانا، ایڈلٹ کنٹینٹ کا مظاہرہ کرنا۔ دیکھیں 17-18 سال تک کے بچے آپ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ ان کی نگہبان ہیں، آپ کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی ذمہ داری ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، ہم اخلاقی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ ہم کو یقین ہو کہ ہمارے بچے جو ہے اچھے کنٹینٹ ہی پر جائیں گے، یہ ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اتنی ان کی تعلیم ہو جائے، اتنی تربیت ہو جائے، اور ان پر اگر ڈاؤٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر ڈاؤٹ ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ کا نطفہ ہے، آپ نے ان کو بنایا ہے، آپ کا کردار اور آپ کا مزاج ہی اس میں جھلکے گا۔ اس لیے یہ یقین رکھیے کہ آپ اگر اچھے ہیں، آپ اگر صالح ہیں، آپ اگر نیک ہیں، آپ دعائیں کرنے والے، تو آپ کے بچے غلط کام نہیں کریں گے۔ اگر بچوں پر ڈاؤٹ ہوتا ہے 18 سال کے بعد بھی، تو اس سے پہلے اس لیے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، وہ لرننگ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ بچے چوری کر کے آتے ہیں، کسی کا ربر اٹھا کر لاتے ہیں، کسی کا پینسل اٹھا کر لاتے ہیں، وہ چور نہیں ہوتے، ویلیو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اخلاق سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کی ذمہ داری 18 سال تک ہے، 18 سال کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بچوں کو چونکہ لرننگ پیریڈ ہے، لرننگ پیریڈ میں ہمارا کام ہے سکھانا۔ چوری کرتا ہے بچہ تو وہ چور نہیں ہوتا اسکول میں، وہ تو مزاج ہے، بھی معلوم نہیں ہے، ویلیوز نہیں معلوم ہے، اخلاق نہیں معلوم ہے، ہمارا کام ہے ان کو بتانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر چھوٹی عمر میں ہم فون بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو بڑا پرابلم ہے، نہیں دینا چاہیے، وہ الگ بات ہے، دیتے ہیں تو بچے جو ہے ایڈلٹ کنٹینٹ آٹومیٹک بھی پاپ اپ ہوتا ہے، آٹومیٹک بھی آ جاتا ہے، تو بچے اس طرح کے کنٹینٹ جب دیکھنے لگتے ہیں تو ان کے لیے زبردست پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ایک بڑا پرابلم ہے ڈپریشن۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ڈپریسڈ ہے، اداس ہے، خاموش ہے، بے قراری ہے، کسی اور کام میں دل نہیں لگتا، اس کی ایک وجہ، یہ لازم یہی وجہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایڈلٹ کنٹینٹ آدمی کم عمری میں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور اگر فوری اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے تو پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کے بعد بہت سی اور بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح پور فزیکل ہیلتھ، جسمانی طور پر لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، چونکہ سلیپ ڈپریویشن ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں نیند پوری نہیں ہونے کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن نیند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے باڈی کلاک، ہر انسان کے اندر ایک گھڑی ہے جسے باڈی کلاک کہتے ہیں۔ وہ باڈی کلاک جو ہے وہ جسم کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ گھڑی جسم کو ریگولیٹ کرتی ہے، کب سونا کب اٹھنا، اس کے حساب سے۔ رات کے 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا سونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے جس میں سیلف ہیلنگ ہوتا ہے۔ دن میں ہم کوئی غلط چیز کھائے، بہت سی چیزیں آج جو کھاتے ہیں اس میں کیمیکل کھاتے ہیں، ٹاکسک چیزیں کھاتے ہیں، انٹاکسیکیشن ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن، ہمارے اندر جو زہر کسی بھی مقدار میں چلا جائے اسے دور کرنے کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا لیور بائلز پروڈیوس کرتا ہے، کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی زخم لگ جائے تو اسے ہیلنگ کا پیریڈ اسی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا کڈنی وغیرہ جو پروسیسنگ کرتا ہے، پیشاب نکالتا ہے، یہ سارا رات میں بہت اچھا فنکشننگ کرتے ہیں، اور انسان کو یہ تھکان دور کر کے ایک ایک سیل جو ہے ریجنویٹ ہو جاتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کی نیند ہے، لیکن ہمارے نوجوان جو نیٹ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ سوتے ہی 2-3 بجے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ میں جب استعمال کرنے کے عادی ہو جاتی ہیں تو 11 to 3 کا جو مین پیریڈ ہوتا ہے سلیپ ڈپریویشن ہوتا ہے، اگر اس میں نہیں سوتے ہیں تو صحت خراب ہوتی ہے لازماً، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم کے اندر امیونٹی سسٹم رکھا ہے۔ بیماری جب آتی ہے تو سیلف امیونٹی ہوتی ہے، دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حد تک
وہ امیونٹی کے جو کیمیکل انزائمز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ 11 سے 3 تک سونے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ انزائمز پروڈیوس نہیں ہوتے, اس کے نتیجے میں جو ہے سیلف امیونٹی, ہماری جو امیونٹی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, جسے اردو میں قوت مدافعت کہتے ہیں. ہماری قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. تو 11 سے 3 تک تو سونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو بچے اڈلٹ کنٹینٹ میں جانے لگتے ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا فزیکل ہیلتھ خراب ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ جو بچے اس کے عادی ہوتے ہیں شادی کے بعد ان کو شادی سے دلچسپی نہیں ہوتی. بہت سے میاں بیوی کے جھگڑے آتے ہیں, اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں, آپ اس پر یقین نہ کیجیے, وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں, لڑکا کہتا ہے کہ صاحب لڑکی جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی, صبح 8 بجے چائے بنا کر نہیں لا رکھ. یہ سب باتیں دنیا کو بتانے کے لیے. اصل بیڈ روم کا ایشو ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے اس کا بیڈ روم ایشو ہوتا ہے. اس میں بنیادی طور پر لڑکے کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. جو اڈلٹ کنٹینٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کا سیکس ایپیٹائٹ, جیسے بھوک ہے کھانے کے لیے, اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ڈیل کرنے, محبت کرنے اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے جو فن چاہیے, جو باتیں چاہیے, جو دوستی چاہیے, وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو بچے اس طرح کے کنٹینٹ کے عادی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو بیوی سے ان کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سے ایشوز آتے ہیں سالو کرنے کے لیے. سچی بات یہ ہے کہ سائیکالوجی کی دنیا میں آج بھی اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. صحیح طور پر باقی چیزوں کے لیے علاج ہے, لیکن آپ نیٹ میں تلاش کر کے دیکھ لیجئے, اس کے لیے کوئی زیادہ علاج موجود نہیں ہے ابھی تک. جو اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے ازدواجی زندگی کو کیسے درست کیا جائے. جب ازدواجی زندگی برباد ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جینے کا مزہ ہی نہیں ہے, زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایک چیز جو نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس سے آگاہ کرنا میری ذمہ داری ہے, میں بتا سکتا ہوں, اس کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں بھی لکھتے ہیں. میں چونکہ یہاں سب ہیں بڑے چھوٹے, اس لیے میں احتیاط کے ساتھ محتاط زبان ہی میں گفتگو کروں گا, اوپن زبان میں گفتگو نہیں کروں گا. اور اس کو کہتے ہیں PIED, ایک بیماری ہوتی ہے, پورن انڈیوس ایریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں, یعنی قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے. ان نٹشل اگر سب اس مجمع کے لحاظ رکھ کر ہلکی پھلکی بات اگر کہنا چاہیں تو جو اس طرح کے کنٹینٹ کے عادی ہوتی ہیں سوشل میڈیا میں, ان کی قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے. اور اس پر کافی ریسرچ موجود ہے کہ کب کیسے کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیلات موجود ہیں. یہ گویا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. کوئی آدمی نادان ہے, بچے چھوٹی عمر میں جانتے نہیں, عقل نہیں, فہم نہیں, سمجھ نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں زندگی برباد کر لیتے ہیں. آگے 70 سال تک کی زندگی, 80 سال تک اللہ تعالیٰ کتنی لمبی زندگی رکھا ہے, وہ پوری زندگی اجیرن بن جاتی ہے. خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان جو بچے اس طرح کی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑا جو احساس سائیکالوجیکل بیماری ہے وہ احساس جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ لوگ احساس جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, دل اندر سے ان کا کاٹتے رہتا ہے, ضمیر ان کا کاٹتے رہتا ہے, اور احساس جرم کے اندر جو آدمی مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے یعنی یہ ہے کہ جب آدمی سیلف کرٹیسزم کرنے لگتا ہے, آدمی جب اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ دنیا کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے. جو اپنی نگاہ سے گر گیا وہ دنیا کی نگاہ سے گر گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ از دی بیسٹ ریسپیکٹ. آپ اپنے آپ کو عزت کرنے لگیں تو پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی, لیکن آپ اپنی نگاہ میں گر جائیں, ذلیل ہو جائیں, تو پوری دنیا کی نگاہ میں آدمی گر جاتا ہے. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جانور نہیں ہے کہ صرف پیٹ کے لیے جیے, 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے انسان تھوڑی جیتا ہے. انسان تو انسان ہے, اس کا بڑا شرف ہے, تو اس کا شرف ختم ہو جاتا ہے اور احساس جرم کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تعجب ہوتا ہے مجھے, لوگوں نے جو لکھا ریمیڈی, اس میں لکھا ہے کہ پورنوگرافی فاسٹ فار 90 days, روزہ رکھنا, یعنی اس طرح کے ویب سائٹ پر نہیں جائیں گے. اس کے لیے ورڈ انہوں نے استعمال کیا, روزہ. 90 دن کا روزہ رکھیں, نہ جانے کی ترکیب سوچیں, اور جب اگر 90 دن کسی چیز کو آپ پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد وہ عادت چھوٹ جائے گی. اس کے ریمیڈیز میں ایک ریمیڈی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھایا وہ حقیقی روزہ رکھنے کا ہے, کہ جب بچہ نوجوان ہو, بالغ ہو, اور اسے اپنی جنسی ضرورت کے محسوس ہو تو روزہ رکھنے کا عادی بنے. ماں باپ جلدی سے جلدی شادی کرائیں, یہ بھی اچھی چیز ہے, ماں باپ بھی نہیں کرتے. ماں باپ کا مسئلہ ہے, ہمارا ہی ہمارے ایک دوست نے جا کر اپنی امی سے کہا گریجویشن ختم ہونے کے بعد کہ ماں مجھے شادی کرو. انہوں نے بولے جھاڑو کا کٹا کہاں ہے, پہلا لگا تو ہے نا, پھر کہا کہ 10 لاکھ روپے لا کے رکھ, اس کے بعد شادی کرو. یہ ہماری بھی غلطیاں ہیں, ماں باپ کی بھی. بچہ جب جوان ہو جائے, ضرورت محسوس ہو تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے, اور آنے والی اپنا رزق لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق لکھتا ہے. یہ سب ہے, ماں باپ کی بھی غلطیاں ہوتی تو بچے جو ہے غلط طریقے پر چلے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ سوشل میڈیا میں جانے کے نتیجے میں
بچوں کا سوشل اسکل ختم ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ جو ہے ان کا ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے، نارسسسٹ مزاج کے وہ عادی ہو جاتے ہیں، دوسروں کو چھیڑنا ستانا اس کی عادت ان کے اندر ہوتی ہے، ٹائم ویسٹر ہوتا ہے، ایڈکشن ہو جاتا ہے، اور کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس زمانے میں نیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، کیا کرتے تھے بچے؟ کھیلتے تھے گھر میں، چیس کھیلتے تھے، کیرم کھیلتے تھے اور لوڈو کھیلتے تھے، صحیح ہے نا، یہ سب کرتے تھے۔ لڑکیاں اور کیا کرتی تھیں؟ بہت سی چیزیں بناتی تھیں، پٹیاں بنانا، ٹوپیاں بنانا، اور وہ گھڑیاں لے کر آتی ہیں کمار کی دکان سے، اسے پینٹنگ کرنا، یہ سب کرتی تھی بچیاں۔ لڑکے بھی تو ایسی بہت سی چیزیں بناتے تھے، دیکھو ابا میں بنایا وہ کار کے موٹر ووٹر توڑ کے اسے جما کر اسے کچھ سے ڈر چلنے لگتا ہے، کچھ تو بناتے تھے بچے، موٹر بناتے تھے، لائٹ بناتے تھے، ان کی کریٹیوٹی ہوتی تھی بچوں کی۔ بعض بچوں کو میں نے دیکھا نظمہ لکھتے تھے، بعض لوگ ناول لکھتے تھے، کچھ نہ کچھ لکھتے تھے، کبھی سیر پر چلے گئے، اوٹی جا کر آ گئے، اب نینی تال جا کر آ گئے، تو بچے جو وہ سارا انہوں نے جو کچھ دیکھا 2 4 5 پیج میں اپنی سٹوری لکھتے تھے۔ یہ کریٹیوٹی جو تھی بچوں کی، یہ کریٹیوٹی بھی ختم ہو گئی۔ اب جب سوشل میڈیا میں انوالو ہو جاتے ہیں، ٹو مچ انوالومنٹ ہو جاتا ہے، لمٹ لیس ہو جاتا ہے۔ لمٹ کے ساتھ سب چیزیں جائز ہی، میں نے بتایا کہ کیا کیا کرنے کی پازیٹیو چیزیں، اگر لمٹ لیس چلے جاتے ہیں تو ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہماری جو قیمت ہے آپ کو معلوم ہے؟ کریٹیوٹی پر آپ کتنا مفید ہیں۔ کسی کمپنی میں کوئی ہم کو کیوں ہائر کرتا ہے، ہم کمپنی کے لیے کتنا مفید ہیں، کتنے کریٹیو ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے تو کہاں سے جو ہے کوئی ہم کو امپلائی کرے گا؟ تو کریٹیوٹی بچوں کا بڑا سرمایہ ہے۔ بچوں کو زمانے میں لکھنا، پڑھنا، گانا اور وہ کھیلنا، یہ سب چیزیں، گانے سے مراد سنگنگ کمپٹیشنس ہوتے تھے، اس زمانے میں بچے گاتے تھے۔ اب یہ سب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کریٹیوٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے، مزاج میں اگریسو بنتے ہیں، مزاج میں بہت ہی صارفیت پسند بن جاتے ہیں، ان کو ہر چیز برانڈڈ چاہیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں وہ، تو کوئی چیز برانڈ سے کم نہیں ہے، شو پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے، جینس پہنیں گے، تو ہر چیز ان کو برانڈڈ چاہیے۔ یہ برانڈڈنس کا مزاج اور اس کی بیماری بھی بچوں کے اندر آتی ہے، اور یہ کنزیومرزم بہت نقصان دہ ہے ماں باپ کے لیے۔ دیکھیں سائیکالوجی میں یہ بات بتائی جاتی ہے، اس پر باقاعدہ لیکچرز ہیں انگریزوں کے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ بچے ہمارے لیے پرابلم بنتے ہیں بلوغ کو آنے کے بعد، اور بچے بلوغ کو آنے کے بعد جو پرابلم بنتی ہے اس کے کارن ہم ہیں ریزن، وی آر دا ریزنس۔ کیوں؟ 2 چیزیں ہیں، ضروریات اور خواہشات۔ بچوں کی ضروریات کو پورے کرنے کا عادی بنے، خواہشات کو کبھی پورے نہ کریں۔ خواہشات کے لیے لمٹ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو دوسرا سونے کے پہاڑ کی خواہش کرے گا۔ خواہشات کی کبھی تمنا آپ ختم نہیں کر سکتے، ہاں ان کی ضروریات کی تکمیل کر سکتے۔ بیگ چاہیے تو کوئی بھی بیگ اسکول لے جانے کے لیے چلے گا، شو چاہیے تو باٹا کا شو بھی چل جائے گا 300 روپے کا، اس کے لیے نائکی کا 5000 کا شو لینا ضروری نہیں ہوگا۔ بچے کو ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی چاہیے تو گھڑی جو ہے آپ کو 1000 روپے کی گھڑی سے بھی کام چل جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فاضل کا اور فلاں کا ہی چاہیے جو 15000 20000 25000 کا ہو۔ لیکن یہ کہ بچے جو صارفیت پسند بنتے ہیں، جو بچے کنزیومرز بنتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے وہ سوشل میڈیا، جس میں ان کا مزاج خواہشات کا ہو جاتا ہے، ضروریات کا نہیں۔ ضروریات پوری کرنی چاہیے، ان کی جو ضرورت ہو پوری کرنی چاہیے، پین چاہیے، کپڑے چاہیے، سب دینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کی خواہش کو تکمیل نہیں کر سکتے۔ آگے چل کر جو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کو، یہیں ان کا ٹکر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ہمارا ٹکر، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ان کو خواہشات کا عادی بنایا، خواہشات کا غلام بنایا ہے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ تفصیل سے بات کی ہے۔ ایک اور نگیٹو چیز بھی بتاتا ہوں، واٹس ایپ میں بہت سے لوگ جو جاتے ہیں، واٹس ایپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ان آتھینٹک ہے، سند یافتہ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کریٹیو لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پروڈیوسر ہوتے ہیں کنٹینٹ کے، اور 99% کنزیومر ہوتے ہیں۔ کسی نے لکھ دیا ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، ہم پروڈیوسر نہیں، کوئی کنٹینٹ ہم پروڈیوس نہیں کرتے، 2 لائن نہیں لکھتے ہمارے لوگ۔ کسی نے لکھ دیا، کسی نے کہا کہ صاحب رمضان کے آنے کے 6 مہینے پہلے جو خوشخبری دے گا اس پر جہنم حرام ہے، اور فٹافٹ پاس کرنا شروع کر دیا۔ کس نے کہا صاحب یہ بات؟ 6 مہینے کیسے آپ کو معلوم ہو گئے؟ ایسے ہی ان آتھینٹک کنٹینٹ۔ کسی نے مجھے کیا کہ رات میں گھر میں برتن دھوئے بغیر سوئیں گے تو گھر میں جو ہے بے برکتی آتی ہے۔ اب یہ اس کا فائدہ ایک تو اچھا ہوا، عورتوں کو رات میں برتن دھو کے سوتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان آتھینٹک کنٹینٹ ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں چیز جو ہے 40 دن پڑھیں گے تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بیماری دور ہونے کے لیے ذہن کو بدلنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا، بہت سی چیزیں ہیں، صرف کوئی چیز آپ پڑھ لیں گے تو اس طرح سے ان آتھینٹک کنٹینٹ بے شمار۔ علامہ اقبال کے نام سے ہر الو ملو کی نظم کو جو ہے اس میں شائع کر دیا جاتا ہے۔
ہر 2-4 مفید بات تو حضرت علی کے نام سے، حضرت علی کا قول ہے. کس نے کہا صاحب؟ تو ان آتھینٹک کنٹینٹ کا جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. یہ سب چیزوں کے عادی جب بن جاتے ہیں تو معیار پست ہو جاتا ہے، علمی معیار گر جاتا ہے. علمی معیار آدمی کا بلند ہوتا ہے جب کوئی آتھینٹک بات کہے، قرآن و سنت کی بات کہے، کریٹو بات کرے. تو یہ سب نقصانات ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. کرنا کیا چاہیے؟ آخر میں کرنے کے 4 کام ہی ورس کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے نقصان دہ ہے. ٹی وی کے فوائد کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. دینی لحاظ سے بتایا